السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے یہ بیان سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ جمیل صاحب نے صحابہ کے دشمنوں اور گستاخوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کر، جبکہ آپ عالم دین ہیں، آپ کے چہرے پر عالمانہ شان ہے، عالمانہ وضاقتہ ہے، آپ کے سر مبارک پر عظیم الشان عمامہ ہے، مسکراتے ہوئے، باہیں پھیلاتے ہوئے، چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، خندہ پیشانی، اور اٹھ کر آپ نے گلے لگایا، باہیں پھیلا کر گلے لگایا۔ اس کی ویڈیوز بنی، وہ لاکھوں کروڑوں نے دیکھی۔ وہ جو منکرین قرآن ہیں، منکرین گستاخ ہیں، گستاخان صحابہ ہیں، جو علل اعلان تبرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے باہیں پھیلائی، ان سے آپ ملے، اور غالباً ایک آدھ جگہ آپ نے ان کی پیشانی چومی، اور آپ وہاں ان کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے کہا کہ دین کا کام تو یہ کرتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک کہا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، گالی دینے سے یا برا بھلا یا تبرہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ من انکر بصحبت ابی بکر فہو کافر، اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت اذ یقول لصاحبہ اس کا انکار ہے۔ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، صحابہ کے دشمنوں کے لیے۔ آپ تو قصے سنایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر اٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان آگے بڑھے، حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کہا، خالد بن ولید آگے بڑھے، سلمہ ابن الاکوع دوڑے۔ آپ تو صحابہ کے واقعات سنا کر مشہور ہوئے، آپ تو جہاد کے واقعات سنا کر مشہور ہوئے، آپ نے تو دعوت و تبلیغ کے لیے کام کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو دین سے جوڑا، مدرسے بنائے، اور واقعی آپ نے یہ سب کیا۔ آپ نے اپنے علاقے تلمبے میں بازار جسم فروش عورتوں کا اسے ختم کر دیا، سب کے وظیفے باندھ دیے، آپ نے یتیم بچیوں کی شادیاں کرائیں، طالب علموں کے خرچ اٹھائے، آپ نے زندگی کے 50 سال 6 بر اعظموں میں تبلیغ میں گزارے، آپ نے علماء کی جوتیاں سیدھی کی، آپ نے مولانا سعید احمد خان صاحب سے سیکھا، آپ نے ساری دنیا کو قرآن سنایا، احادیث سنائی، آپ نے جنت سنائی۔ مولانا آج مخلوق خدا آپ سے اتنی بیزار کیوں ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ جو آپ کا گھر تھا، جو آپ کی پہچان ہے، جس کے لیے آپ نے نصف صدی سے زیادہ تیاگ دی، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، آج وہاں کے دروازوں پر پہرے ہیں، آپ کا داخلہ نہیں ہو سکتا، وہاں مشورے میں کوئی آپ کا نام نہیں لے رہا، آج کوئی تشکیلی جماعت آپ کی عمارت میں نہیں جا رہی، آپ کسی علاقائی مرکز سے بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ زمینی سلسلے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نبی کے صحابہ بہت محبوب ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جو صحابہ کا نام لے گا، ان کے پریرے لہرائے گا، اللہ اس کی عزت کے جھنڈے گاڑ دے گا، اور جو وہاں ہلکا پڑے گا، وہاں نرمی اختیار کرے گا، وہاں کمپرومائز کرے گا، اور صحابہ کے دشمنوں کو گلے لگائے گا، ان کے لیے خندہ پیشانی سے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں سے اس کی محبت چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ، آپ یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے تو فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور پھر مخلوق خدا کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب، نہ یہ زمینی سلسلے ہیں، نہ یہ زمینی فیصلے ہیں، نہ زمین پر کوئی مائی کلال کروڑوں دلوں سے بیک وقت آپ کی عزت اور محبت چھین سکتا ہے۔ مفتی ابو محمد صاحب نے اپنے بیانات میں درست کہا، اس معاملے میں آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم چھوٹے، بہت چھوٹے، بہت چھوٹے، آپ بڑے، بہت بڑے، اتنے بڑے کہ ہم سر اٹھا کر دیکھیں تو ہماری ٹوپی گر جائے۔ آپ کے مقابلے میں ہم یہ نہیں کہتے ہماری دستار گر جائے، آپ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں ہماری دستار فقط ایک تار ہے۔ لیکن مولانا یہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ فیصلے زمینی نہیں ہیں، یہ سلسلے زمینی نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمینی نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ فقط یہی ہے، آپ نے صحابہ کے معاملے میں ہلکا پن اختیار کیا، آپ نے دشمنان صحابہ کو گلے لگایا، آپ نے وہاں جا کر وہ تقریریں کی جس سے آپ مشہور تو بہت ہوئے، آپ کے کلپ تو بہت بنے، آپ کے شارٹس تو بہت بنے، اور لگانے والوں نے اس کے ساتھ مرثیہ لگا کے اسے چلایا تو خوب، لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے باطل کو فائدہ ہوا، اور صحابہ کے ماننے والے اور محبین اور عاشقین اور جانثار اور پروانوں اور دیوانوں کو اور اس کوس کو آپ سے نقصان پہنچا۔ کیا وجہ؟ ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کا بیان سنا، اس کے اندر انہوں نے طارق جمیل صاحب کے حوالے سے باتیں کی، اور یہ آپ کو بتا دوں یہ بیان ان کا ابھی کا نہیں ہے، پہلے کا ہے، جب کچھ مسائل بڑے تھے اور یہ دشمنان صحابہ سے گلے ملے تھے، اس پر انہیں یہ کہا گیا تھا، جو مین بات ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ آئے روز جو مسائل ہو رہے ہیں، کبھی تبلیغی جماعت والے، مرکز والے کر رہے ہیں، کبھی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں آپ پر، وہ ایسے ہی نہیں ہو رہا، آپ کو زمینی نہیں بلکہ آسمانی پھٹکار ہے۔ آپ دشمن صحابہ کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے مدارس کے اندر انہیں لے آتے ہیں، اپنے طلباء کے سامنے انہیں بٹھاتے ہیں، طلباء کو ان کے سامنے ادب سے بیٹھنے کا درس دیتے ہیں، وہ لوگ جو صحابہ اکرام پر بکواس کرتے ہیں، تمہیں وہ لوگ پسند آ گئے، اس وجہ سے اس چیز کی آپ کو سزا مل رہی ہے، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ توبہ کریں۔ بالکل ناظرین، یہی بات ہے، مولانا صاحب کی بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی، ہر بندہ جس طبقے سے تعلق رکھنے والا تھا اس کے دل کے اندر عزت اور احترام تھا، لیکن جب سے
مولانا صاحب نے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کی ہیں، اس کے بعد سے مولانا صاحب کی عزت وقار بالکل ختم ہو چکا ہے، بہت زیادہ حد تک۔ کچھ لوگ ہیں ان کے چاہنے والے، وہ بھی وہی لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں پھر۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی، آپ ضرور کمنٹ کے اندر بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان معاملات کے بارے میں۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔